السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انجینئر محمد علی مرزا جہل کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر ابھی شدید توہین کی تھی، اور ایسی توہین کی تھی کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید ہی کوئی اسلامی تاریخ کے اندر کسی کلمہ گو نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ الفاظ کہے ہوں گے، شاید ہی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے نہیں کہے ہوں گے، لیکن اس مرزا جہل نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر اپنی غلاظت کا اور اپنی حقیقت دکھا دی کہ وہ کتنا بڑا فتنہ ہے اس دور کے لیے اور کتنا بڑا دجال ہے وہ۔ حضرات محترم، جب اس نے یہ جملہ کہا تو جتنے بھی پاکستان کے اندر ادارے ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے یہ غلط کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جو وہاں کی پولیس ہے اس نے کیا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر FIR درج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پکڑا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سزا دی جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو وہاں کا قانون ہے 295C اس کے اکارڈنگ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں کی جو پولیس ہے وہ کتنی بڑی نکمی ہے، وہاں کی پولیس نے اس کو پروٹیکشن دی ہے۔ مشہور یہ کر دیا کہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن کوئی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے اس کو پروٹیکشن دیا گیا۔ پروٹیکشن کن لوگوں سے دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اکیڈمی میں گھس کر اس کے ساتھ کوئی معاملات کر دیے جائے، اس بنیاد پر ان لوگوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک دجال کو، جو وقت کا دجال ہے، جو جھوٹا اور مکار ہے، کہ جس نے نہ رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا، نہ جس نے نبیوں کو چھوڑا، نہ جس نے اہل بیت کو چھوڑا، نہ جس نے صحابہ کو چھوڑا، نہ اولیاء اکرام کو چھوڑا، کسی بھی نیک شخص کو اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ جب بھی آتا ہے بھونکتا ہوا بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کرسچن کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ صاحب کرسچن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ان کو معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ دجال کہتے ہیں، اس نے یہ جھوٹ کہا۔ اسی کے بعد کرسچنوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، جو پہلے کرسچن تھے یا مسلمان ہیں انہوں نے بھی کروائی، جو ابھی بھی کرسچن ہیں ان لوگوں نے بھی کروائی، اور کہا کہ صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے یہاں ایسا کوئی عقیدہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا، اپنی صفائی دینے لگا کہ نہیں صاحب، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ حق ہیں، اور جو ان کے بعد نبی آئیں گے وہ دجال ہوں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر جب مسلمانوں نے ان کی ویڈیوز دکھائی کرسچنوں کی، تو کہا کہ لو صاحب، ان مولویوں نے تو مسلمانوں کی تعداد دگنی کر دی ہے، اس بے شرم کو آپ دیکھیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسچن اگر ایسا نہیں بول رہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں مانتے، لیکن وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں بولتے، نہ ہی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو اپنی طرف سے بھونک رہا ہے۔ اور افسوس تو مجھے ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اس کو اندھوں کی طرف فالو کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کے کمنٹ میں آ کر بھی اسی کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس نطفہ نا تحقیق کی یہ لوگ تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سینکڑوں باپ کی اکلوتی اولاد کی یہ لوگ تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس نے ان لوگوں کا ذہن کیسا بنا دیا ہے کہ ان لوگوں کو توہین رسالت لگ ہی نہیں رہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی ان کو گستاخی لگ ہی نہیں رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے کے اندر اتنے ہلکے اور اتنے گھٹیا الفاظ یہ استعمال کرتا ہے، مگر اس کے اسٹوڈنٹ کو نہ وہ گھٹیا الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، نہ اتنی ہلکی بات ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان غلیظ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے یا غلیظ لوگوں کو فالو کرنے لگتا ہے، خود بھی غلاظت سے بھر جاتا ہے، وہ خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا اپنا بدبودار عقیدہ پھیلایا ہے اور ان لوگوں نے اس بدبودار عقیدے کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے بعد وہ فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی کی شان کی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو انجینئر محمد علی مرزا جہل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ساتھ کھڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل کل قیامت کے اندر
اسے بھی گھسیٹتے ہوئے ذلت کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم اگر اس کی تائید کر رہے ہو تو تم بھی بچنے والے نہیں ہو۔ یاد رکھنا، تم نے علماء کو چھوڑ کر ایک انجینئر کو اپنا امام بنایا ہے۔ یہی بدقسمتی تمہارے لیے لائق ہے کہ تم نے اولیاء کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کو چھوڑ دیا، نبیوں کو چھوڑ دیا، اور ایک انجینئر کو پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انجینئر کے شر سے محفوظ و مامون عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان اس کے چنگل میں آ گئے ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔